علامہ صاحب، نظام عدل، اسلام کا نظام عدل کیا ہے؟ اس سے پہلے اسلام عدل و انصاف کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے عدل کیا ہے؟ جو عدل کی لغوی تعریف کی جاتی ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کہ کسی بھی چیز کا جو اصل مقام ہے اسے وہاں رکھ دینا، یہ عدل ہے، جسے عام طور پہ ہم اردو میں انصاف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ایک حکومت الہیہ قائم کرنے کا اصل ہدف اور مقصد ہے، وہ یہی عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے، کہ اس لیے کہ الہی جو حکومت ہے اس نے معاشرے کے اندر جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس چیز کو وہیں پہ رکھا جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کے حوالے سے بھی جب بات کی، کہا بالعدل قامت السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو عدل سے قائم کیا ہے۔ اس لیے دیکھیے، جتنا نظام چل رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ستارے، سیارے، سورج، چاند کا جو مقام تھا اس کو اس جگہ پہ رکھا، اور وہ سسٹم چل رہا ہے۔ جب وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب معاشرے کے اندر بھی عدل و انصاف نہیں کیا جاتا تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک مشہور جملہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حکومتیں کفر سے قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم اور ناانصافی سے قائم نہیں رہ سکتی۔ شاید اسی جملے کو پڑھتے ہوئے کہا ہو جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو برطانیہ کے وزیر اعظم جو ونسٹن چرچل ہے، کہ اس نے جنگ کے دوران اپنے مشیر سے پوچھا، ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اس نے کہا انصاف کر رہی ہیں۔ تو اس نے کہا پھر مجھے ڈر نہیں ہے کہ کوئی میدان میں مجھے شکست دے سکے۔ یعنی وہ غیر مسلم ہو کے بھی اسے پتہ ہے کہ عدالتوں کا جو نظام عدل و انصاف ہے وہ انسان کی فتح اور شکست میں کتنا زیادہ عمل دخل دیتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام جو بنیادی ہمیں اصول ہی دیتا ہے معاشرے کے قائم رہنے کے لیے، پائیداری کے لیے، استقامت کے لیے، وہ نظام عدل و انصاف کا قیام ہے۔ عدل صاحب، آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں جب ہم نظام عدل کو دیکھتے ہیں، مختلف وقتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پر کیا مسائل کیا ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اول روز سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات واضح کر دی تھی، اس ملک میں قرآن اور سنت کے مطابق اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نظام قائم ہوگا، عدل و انصاف پہ قائم ہوگا، اور پاکستان کے ہر شہری کو۔ آپ کا فون تو نہیں کہیں بجے؟ کچھ آواز میں آپ کے کچھ ایسی گڑبڑ ہے، میں چیک کرتے ہیں، ذرا مائک کو بھی چیک کر لیں، اور کچھ آواز کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ سندھ صاحب، کیا پاکستان میں، ابھی چرچل صاحب کا ذکر ہوا ہے، پاکستان میں عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں پھر سے؟ میں پہلے وہ بات جو عدل سے شروع ہوئی وہ عرض کر دوں کہ یہ ہمارے پاس جو نون ہسٹری ہے، سب سے پہلا جو اس حوالے سے ہمارے سامنے جو مسودہ ہے وہ حمورابی کا ہے، جہاں قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، غلام کے بدلے غلام، وہ سارا موجود ہے۔ تو یہ ہسٹری چلتی چلتی جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظام دیا گیا، اسلام کا نظام جو اس کا، اور اسلامی نظام عدل جو ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو قاری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ عدل کے بغیر معاشرے قائم نہیں رہتے، لیکن یہ بڑی واضح بات ہے کہ دنیا میں اس وقت تک عدالتی عدل قائم نہیں ہو سکتا جب تک معاشرتی عدل نہ ہو۔ معاشرتی عدل کے بعد آپ، معاشرتی عدل جب ریاست میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں انصاف اور عدل کا پیمانہ ختم ہو جائے، جب آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی کو حق نہیں دیں گے، اپنی بہن کو حق نہیں دیں گے، تو عدالت میں جاتے ہوئے جا کے پھر کہیں کبھی بھی وہ انصاف نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے عدل کا نظام لوگوں پہ ہے، لوگوں نے عدالتوں میں جانا ہے، لوگوں نے وہاں جا کے ایویڈنس پروڈیوس کرنی ہے اور اس کے مطابق یہ چلا۔ آج ہمارا عدل کا نظام جو ہے بالکل نکارہ ہو چکا ہے، بالکل نکارہ ہو چکا ہے، نکارہ ہو چکا ہے، نکارہ ہو چکا ہے سر، نکارہ ہو چکا ہے پھر پاکستان کا نظام عدل۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس ناکارہ نظام عدل پر اب ایک بہت بڑی چوٹ لگائی گئی ہے، اور اس کو زنجیروں میں بند کیا گیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ حقیقت میں آئین کی روح کو اور اس کی بنیادوں کو ڈھا دینے کے مترادف ہے۔ اور ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے،
اور پہلے یہی طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب کوئی آئینی ترمیم ہونی ہوتی تھی تو اس کو پبلک میں فلوٹ کیا جاتا تھا، پبلک اوپینین لی جاتی تھی، پبلک میں جو لوگ کام کرتے ہیں، پبلک میں موجود ہیں، اوپینین میکرز ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی رائے دیتے تھے۔ لیکن اس دفعہ جو رات کے اندھیرے میں اس کو جو انہوں نے منظور کرنے کیا ہے اور اس کے لیے جو حربے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ بھی کافی دلیل ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ ملک کے اندر عدل و انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ذاتی مقاصد اور ذاتی اہداف کے حصول کے لیے، ذاتی اہداف کے حصول کے لیے۔ مفتی صاحب، جب ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں نظام عدل کے معاملے میں، انصاف، قرآن و سنت سے ہمیں کیا ہدایت، رہنمائی، حکم ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ جتنا یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس کی نوعیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو قاضی بنا دیا گیا گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ تم امارات و اقتدار کی طلب مت کرو، کیونکہ اگر تمہیں وہ بن مانگے مل گئی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اگر تم نے اس کو مانگ کر حاصل کیا تو پھر تم اس معاملے میں اپنے نفس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری نہ تو مدد ہوگی اور تم فتنے میں، آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج کوئی بھی کسی قسم کا عہدہ ہو تو اس کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی ہے، کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیا میں اس چیز کا اہل ہوں بھی یا نہیں۔ اور آپ اس کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جیسے فقیہ اور مجتہد اور اتنے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہونے کے باوجود جب ان کو عہدہ قضاء کے بارے میں کہا گیا کہ آپ قاضی القضاء بنے، آپ چیف جسٹس بنے، تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے، میں اس عہدے کے اوپر کیوں بیٹھوں؟ لیکن آج جب ہر عہدے کو مانگ کر طلب کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پھر مدد حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی جج تو مانگ کے نہیں بنتا نا، اگر کوئی جج بن رہا ہے وہ تو خود سے نہیں کہتا کہ مجھے جج بنا دیا جائے۔ جج مانگ کے تو نہیں بنتا، لیکن ایک ذہن کے اندر تو ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اگر کسی کی نیت یہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہاں پر اس حدیث کو بیان کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک قاضی کو لایا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑوں کی تعداد متعین کر دی، مثال کے طور پہ 80 کوڑوں کی تعداد متعین کی تھی، تو اے قاضی تو نے 81 کوڑے کیوں لگائے؟ وہ کہے گا مولا کریم مجھے غصہ آ گیا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو مجھ سے بھی زیادہ جباروں کا ہار ہے؟ اور ایک قاضی کو لایا جائے گا جو کہے گا مولا کریم مجھے ترس آ گیا تھا تو میں نے ایک کوڑا کم لگایا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تو مجھ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے عدل و انصاف کا کہ اس کے اندر اگر اللہ نہ کرے کسی جانب تھوڑا سا جھکاؤ ہوا تو کل بروز قیامت اتنا جواب دہی ہوگی